کہ جب اتنے اتنے بڑے پیغمبر ان سے شرک ہو جائے تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تو اگر تم سے شرک ہو جائے اللہ کی عبادت میں تو تمہارے عمل، تمہاری نیکیاں، تمہاری عبادتیں وہ کیسے کام آئیں گی؟ اور شرک کا وجود ہی نہیں ہے امت میں، یہ بات ہی غلط ہے۔ شرک کے باوجود یہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ تمہارا یہ شرک ہے ہی نہیں، تم اس کو شرک ہی نہ سمجھو اور ڈٹے رہو اس پر ساری زندگی، اور اسی پر تمہاری موت آنی چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل ضائع ہو سکتے ہیں جو اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑے ہیں، جن سے بڑا رب کے بعد نہ پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک پیدا ہوگا، تو تمہاری پھر کیا حیثیت ہے تمہارے اعمال کی اگر تمہارے عقیدے میں شرک آ گیا؟ اور ایک بندہ اٹھتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ شرک امت میں ممکن ہی نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں میں، تو اس کی یہ بات قرآن مجید کے مقابلے میں کیسے مانی جائے گی؟ 100% غلط ہے یہ بات۔ اذان سے پہلے جو درود پڑھا جاتا ہے عام طور پر ہمارے معاشروں میں، اس میں پڑھتے ہیں والصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ہم اس بات پر کتاب اللہ کے دلائل سن رہے ہیں کہ امت مسلمہ شرک کا ارتکاب کر سکتی ہے، کلمہ پڑھنے کے باوجود ان کے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ کا ہونا ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ پہلے کلپ میں کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور 2 آیات 3 آیات اس کلپ میں انشاءاللہ میں اس حوالے سے پیش کرتا ہوں۔ اللہ مالک الملک نے سب سے پہلے سورہ الانعام میں آیت نمبر 82 سے لے کر آیت نمبر 88 تک 18 اپنے جلیل القدر نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں کا نام لیا ہے، ان کے آباء و اجداد، ان کی اولادیں اور ان کے بھائیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ لوگ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، نبی اور رسول یہ بھی اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہراتے تو ان سے جو کچھ ہو جاتا، جو کچھ انہوں نے عمل کیا تھا وہ سب کچھ باطل ہو جاتا۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کا نام لیا ہے، اس لیے نہیں کہ پروردگار کو خطرہ تھا کہ انبیاء سے شرک سرزد ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شرک کی شناعت، قباحت، خطرناکی، برائی وہ بیان کرنا چاہتے ہیں، اور شرک سے لوگوں کو روکنا چاہتے ہیں کہ جب اتنے بڑے پیغمبر جن کا میں نے نام لے دیا ہے ان سے شرک ہو جائے تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تو اگر تم سے شرک ہو جائے اللہ کی عبادت میں تو تمہارے عمل، تمہاری نیکیاں، تمہاری عبادتیں وہ کیسے کام آئیں گی؟ یہ تفسیر جو میں کر رہا ہوں یہ میری ذاتی تفسیر نہیں ہے، یہ میرا خیال نہیں ہے۔ بریلوی مکتبہ فکر کے ایک بہت بڑے عالم، مفسر، شارح حدیث، بہت سی کتابوں کے مؤلف مولانا غلام رسول سعیدی صاحب، انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر تبیان القرآن، اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی امتوں کے لیے تعریض ہے کہ جب انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا عمل ضائع ہو جائے گا شرک کرنے سے تو تم کیا ہو، تمہاری حیثیت پھر کیا ہے؟ یہ تعریض ہے امتوں کے لیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مولانا غلام رسول سعیدی وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ مخاطب نبی ہیں لیکن اشارہ امتوں کی طرف ہے کہ تم نے شرک نہیں کرنا۔ اس کا مطلب ہے وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شرک کا امکان ہے اور شرک ہو سکتا ہے، اور شرک کا وجود ہی نہیں ہے امت میں، یہ بات ہی غلط ہے۔ یہ تو مولانا غلام رسول سعیدی صاحب بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کچھ اس لیے میں نے کہا تھا کچھ شیطان کے پیروکار لوگ وہ یہ بات کرتے ہیں، یہ سب لوگ یہ عقیدہ نہیں رکھتے، چند شیطان کے پیروکار ہیں جو یہ عقیدہ رکھ کر مسلمانوں کے اندر پھیلاتے ہیں اور مسلمانوں سے دشمنی کا ارتکاب کرتے ہیں کہ ان کو شرک کے باوجود یہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ تمہارا یہ شرک ہے ہی نہیں، تم اس کو شرک ہی نہ سمجھو اور ڈٹے رہو اس پر ساری زندگی، اور اسی پر تمہاری موت آنی چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا، اسی طرح اللہ نے خاتم النبیین
محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف بھی، آپ سے پہلے پیغمبروں کی طرف بھی وحی کی گئی، اگر آپ سے بھی شرک ہو گیا تو آپ کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے اور آپ بھی خسارہ پانے والوں میں سے، ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اس پر مولانا غلام رسول سعیدی اپنی کتاب تبیان القرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، غور سے سنیں، اس میں بھی امت کے لیے تعریض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے عقیدے میں شرک آ گیا تو آپ کے عمل باطل ہیں۔ یہ امت کو تعریض کی جا رہی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل ضائع ہو سکتے ہیں جو اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑے ہیں، جن سے بڑا رب کے بعد نہ پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک پیدا ہوگا، تو تمہاری پھر کیا حیثیت ہے تمہارے اعمال کی اگر تمہارے عقیدے میں شرک آ گیا؟ تو مولانا غلام رسول صاحب اس آیت سے بھی یہ تفسیر کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ مسلمان امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شرک کے پائے جانے کی جو ہے نا امکان ہے اور ممکن ہے وہ شرک کریں۔ اگر وہ شرک کریں گے اللہ کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، حقوق میں، تو شرک ہو جائے گا۔ یہ شرک کے وجود کی نفی کرتی ہیں یہ قرآن مجید کی آیات بھی۔ اللہ رب العالمین اپنے نبیوں کو مخاطب کر کے کبھی ایسی چیز سے نہیں منع کر سکتا جس کا وجود ہی ممکن نہ ہو، جس کا ہونا ہی ممکن نہ ہو، جو مکمل طور پر ختم ہو چکا ہو۔ اللہ رب العالمین اپنے نبیوں کو مخاطب کر کے ان چیزوں سے روکے جس کا وجود ہی ختم ہو گیا، ممکن ہی نہیں دنیا میں۔ تو یہ بات غور کرنے والی ہے۔ یہ 100% یہ نظریہ اور عقیدہ قرآن کے خلاف ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شرک کا وجود نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح تیسری آیت ہے، اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف کے اندر 106 نمبر آیت ہے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اور لوگ اللہ کی زمین پر اولاد آدم کے، آدم علیہ السلام کی اولاد، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ، ان کی اکثریت ایمان نہیں لاتے اللہ پر، إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، مگر اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک بنانے والے ہوتے ہیں، شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ پر ایمان کا بھی دعویٰ ہے اور ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے خود رب العالمین یہ صراحت کر رہے ہیں کہ ایمان اور شرک یہ دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ ایمان میں شرک کی آمیزش، ملاوٹ ہو سکتی ہے، تو اگر ہو نہ سکتی ہوتی تو رب العالمین کیوں کہتے؟ اب اللہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں، اور ایک بندہ اٹھتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ شرک امت میں ممکن ہی نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں میں، تو اس کی یہ بات قرآن مجید کے مقابلے میں کیسے مانی جائے گی؟ 100% غلط ہے یہ بات۔ اور یہ صرف مسلمان نہیں، اس کی مثال کہ لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور پھر شرک بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں مشرکین مکہ، وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اللہ کو زمین و آسمانوں کا پیدا کرنے والا سمجھتے تھے، خالق و مالک مانتے تھے، اپنا خالق مانتے تھے، رازق مانتے تھے، کائنات کا بادشاہ مانتے تھے، زمین و آسمانوں کا نظام چلانے والا مانتے تھے۔ پیچھے میں نے بیان کیا ہے پچھلے کلپوں میں کہ سب کچھ اللہ رب العالمین کو مانتے تھے، تو اس کے باوجود وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اس کے باوجود وہ غیر اللہ کو سفارشی سمجھ کر ان کی عبادت کرتے تھے، ان کو اللہ کا قریب کرنے والا سمجھ کر، ان کو رب کے دیے ہوئے اختیارات کا مالک سمجھ کر ان سے مددیں مانگتے تھے۔ جس طرح وہ مشرکین مکہ حج کا تلبیہ پڑھتے ہوئے کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے قد رک جاؤ، یہیں رک جاؤ، لیکن وہ کہتے الا شریکن ہو لکا تملکہ وما ملکا، مگر وہ شریک ہے تیرا جس کو تو نے اپنا شریک بنا لیا ہے، تو اس شریک کا بھی مالک ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس کا بھی تو مالک ہے۔ یہ لفظ وہ کہتے تھے وَهُمْ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ، اور وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے تھے۔ مسلم شریف میں 1185 نمبر حدیث پر آپ یہ تلبیہ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے نا یہ بھی اللہ رب العالمین تک ہم کو پہنچاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، یہ رب کے دیے ہوئے اختیارات سے، عطائی اختیارات سے یہ ہمارے مسائل حل کرتے ہیں، ہماری مشکل کشائی کرتے ہیں، ہائٹ روائی کرتے ہیں، دستگیری کرتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ وہ اللہ پر ایمان بھی رکھتے تھے، اس کی ربوبیت کو بھی تسلیم کرتے تھے اور ساتھ غیروں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ اسی طرح یہودی عیسائی وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے تھے، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے تھے، آخرت پر ایمان رکھتے تھے، لیکن ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔
عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، کئی عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ہی کہتے تھے، اور کئی ثالث و ثلاثہ کہتے تھے. اور اللہ رب العالمین کے علاوہ وہ اپنے مولویوں کو، اپنے درویشوں کو انہوں نے رب بنایا ہوا تھا. ان کو اللہ رب العالمین کے اختیارات دیے ہوئے تھے، تو وہ اللہ پر بھی ایمان تھا، رسولوں پر بھی تھا، کتابوں پر بھی تھا، آخرت پر بھی تھا. اس کے باوجود وہ شرک کرتے تھے. اور اسی طرح آج ہمارے معاشرے میں بے شمار مسلمان لا علمی میں، جن تک حقیقت توحید کی پہنچائی نہیں گئی، پہنچانے کا حق واقعتاً ادا نہیں ہوا، اور انہوں نے پڑھنے کی کوشش نہیں کی، سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی، اور کچھ لوگوں نے ان کے راستے میں بڑے بڑی رکاوٹیں کھڑی کر دی کہ تم ادھر آنا ہی نہیں، ان کی بات نہ سننا. تو اس لا علمی کی وجہ سے بے شمار لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے نکلے ہوئے نور ہیں، اور وہ نماز سے پہلے جو اذان سے پہلے جو درود پڑھا جاتا ہے عام طور پر ہمارے معاشروں میں، اس میں پڑھتے ہیں والصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ، اے اللہ کے نور سے نکلے ہوئے نور. تو کئی یہ بھی کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا، مصطفیٰ ہو کر اللہ تعالیٰ محمد الرسول اللہ کی شکل میں مدینے میں ظاہر ہو گیا، وہ اللہ رب العالمین ہی ہے. اچھا، وحدت الوجود کے نام سے وہ ہر چیز کو اللہ رب العالمین سمجھتے ہیں، اللہ مانتے ہیں. تو یہ مسلمانوں کا جو ہے نا، وہ مسلمانوں میں بہت سارے لوگ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم شرک بھی کر رہے ہیں، اور وہ شرک بھی کر رہے ہیں. بے شمار مسلمان یہ ہمارے زندہ بزرگوں کو، فوت شدہ بزرگوں کو حاجت روا سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، داتا سمجھتے ہیں، دستگیر سمجھتے ہیں، بگڑیاں بنانے والا سمجھتے ہیں، غریب نواز سمجھتے ہیں، ڈوبی تارنے والا سمجھتے ہیں، اولادیں دینے والا سمجھتے ہیں، حکومتیں عطا کرنے والا سمجھتے ہیں، جبکہ یہ سب کچھ کرنے والا صرف رب العالمین ہے. اس کے سوا کائنات میں اللہ نے یہ اختیارات ان چیزوں کے کسی کو دیے نہیں اپنے مخلوقات میں سے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیے، تو کسی اور کو یہ اختیارات کیسے مل سکتے ہیں؟ تو یہ ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. تو یہ نص ہے صریح قرآن مجید کی کہ ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ ہو سکتی ہے، شرک کی آمیزش ہو سکتی ہے. ایمان کا دعویٰ کرنے والا مومن شرک کا ارتکاب کر سکتا ہے. تو یہ جب شرک کا ارتکاب ہو سکتا ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ جناب شرک کا وجود ہی امت میں ختم ہو گیا، اور شرک کا وجود ہی ممکن نہیں ہے، اور شرک ہو ہی نہیں سکتا. جو اللہ کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، حقوق میں کسی کو شریک بنائے گا وہ شرک تو ہوگا. وہ محمد الرسول اللہ کی امت میں سے کرے، وہ پہلی امتوں میں سے کرے، وہ کسی اور قوموں میں سے کرے، تو وہ شرک تو ہوگا. اور یہ قرآن مجید کا اعلان ہے. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.